سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرنا خالد جمیل کا جرم بن گیا۔ بیورو چیف ABN نیوز خالد جمیل کو FIA نے پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ موبائل اور لیپ ٹاپ بھی FIA حکام ساتھ لے گئے۔ 15 سے 20 لوگ آئے اور خالد جمیل کو ساتھ لے گئے۔ حراست میں لینے پر خالد جمیل کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب پریشان۔ خالد جمیل کو حراست میں لیے جانے پر صحافتی تنظیموں کا شدید رد عمل۔ صحافتی تنظیموں کا خالد جمیل کی گرفتاری کی شدید مذمت۔ ریاستی اداروں کا کام لوگوں کو تنگ کرنا نہیں ہوتا، گرفتاری پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ صحافی کبھی بھی سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سینئر صحافیوں کی ABN نیوز سے گفتگو۔ بیورو چیف خالد جمیل کی گرفتاری پر ABN نیوز کو وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا موقف دینے سے انکار۔ بار بار رابطہ کرنے کی کوشش، فون تک نہ اٹھایا۔ PFUJ پریس کلبز، پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن، بیورو چیف ایسوسی ایشنز کی خالد جمیل کی گرفتاری کی سخت مذمت۔ رہنما PFUJ افضل بٹ آئین اور قانون کے تحت ہر شہری کو بات کرنے کی آزادی ہے۔ ارباب اختیار سے سوال ہے، کیا اپنی رائے کا اظہار کرنا کوئی جرم ہے؟ صدر نیشنل پریس کلب کا موقف۔ کسی ادارے کو شکایت ہے تو قانونی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ طرز عمل آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کا مترادف ہے۔ بیورو چیف اور پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی ABN نیوز سے گفتگو۔ سابق صدر PFUJ رانا عظیم کا کہنا ہے کہ صحافی غیر محفوظ نہیں، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنی ہے۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 28 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک انصاف MQM کے خلاف آبزرویشن دی تھی۔ فیض آباد دھرنا فیصلے کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریفرنس کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ کمیشن کا عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر 2023 کو شائع کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ کہا، حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ حتمی فہرست کے 54 دن بعد جنوری کے آخری عام انتخابات کروا دیے جائیں گے۔